بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم إن شاء الله ما شاء الله سبحان الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ بتانے چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ثابت ہے. ابھی تک لوگوں کا یہ سوچ تھا کہ معراج صرف حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جس سفر کا ذکر ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سے مراد ہے زمین کا سفر. اسریٰ جو ہے یہ زمین کا سفر ہے، اور آسمان پہ جانے کا سفر جو ہے وہ سورہ نجم سے بولتے مراد ہے. حالانکہ سورہ نجم میں اوپر جانے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اوپر سے نیچے ایک ذات کے اترنے کا ذکر ہے 2 دفعہ. تو معراج تو نیچے سے اوپر جانے کو بولتے، ادھر تو کسی صورت سے ثابت نہیں ہوتا. اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے کہ مسجد حرام سے الاقصی تک لے گئے، تو الاقصی جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے سب سے دور. پہلا آسمان بہت دور ہے، کوئی نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ الاقصی نہیں ہے. الاقصی جو ہے 7واں آسمان ہے. اور اقصی کے نام سے دنیا میں ایک بھی مسجد موجود نہیں تھا جب معراج ہوا، بلکہ معراج کے پہلے جس کو ہم لوگ فلسطین میں اقصی مسجد سمجھتے قبلہ اول کا نام رکھتے ہیں، اس مسجد کا بائبل میں ذکر ہے کہ معراج کے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال پہلے تباہ ہو چکا تھا. اور قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 7 میں بھی ہے کہ یہ تباہ ہو گیا تھا. ہر جس چیز پہ غلبہ پایا اس کو ٹوٹل تباہ کر دیا. تو جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو وہ سب روایتیں کہاں سے آ گئیں کہ ایک دروازہ تھا جو بند نہیں ہو رہا تھا، اور عملہ تھا روزانہ کھڑکی دروازہ بند کرنے کا عادت تھا. یہ سب ایسے ہی یعنی اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. جب ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کا دروازہ کس خوشی میں ہے؟ ایسا کوئی دروازہ کوئی دنیا میں کہیں ہوتا ہے جس کے چاروں طرف کوئی دیوار نہیں ہو، کچھ نہیں ہو؟ تو کس چیز کا دروازہ ہے یہ؟ اچھا، بہرحال تو ایسا کوئی دروازہ تھا نہیں. اور میں نے 2 کروڑ روپے کا فیس بک میں چیلنج کیا کہ اگر تمہارا ایمان درست ہے کہ معراج کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد اقصی کے نام سے قبلہ اول موجود تھا، تو اس قبلہ اول کا فوٹو اتارو اور فیس بک میں پیش کرو. میں 2 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا اور وہ فوٹو لوں گا تم سے. مگر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ وہی مسجد ہے، اس وقت سے یہ موجود ہے یہ مسجد اور یہ ہیکل سلیمانی. کیونکہ ہیکل سلیمانی کا کوئی وجود نہیں ہے. بنی اسرائیل بھی کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح لوکیشن اس کا پتہ چلے، اس کے بعد میں اس کا تعمیر کرے، یہ وہ کرے. صحیح لوکیشن ہی پتہ نہیں چلا، سوائے ایک گریا ہے جس کو یہودی لوگ ہاتھ یوں پکڑ کر روتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹیمپل کا کیا حال کر دیا کہ ایک دم تباہ ہو گیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبلہ اول سے منہ پھیرنے مانگتے تھے، بولتے تھے کہ خانہ کعبہ میرا قبلہ بن جائے. کیونکہ یہ قبلہ تو ادھر میں کچرے کا ڈھیر رکھا ہوا تھا. عمر رضی اللہ جب فتح کیا تو کچرے کا ڈھیر صاف کیا، اور مسجد گریا صاف طریقے سے اب نظر آتا ہے. اور ادھر میں یہودی لوگ جاتے ہیں اور ادھر میں وہ اس کو پکڑ کے روتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اقصی جو ہے اس کے معنی سب سے دور، صرف دور نہیں، جیسے میں نے بتایا پہلا آسمان اقصی نہیں ہے، 7واں آسمان اقصی. اور جتنا بھی حدیث ہے ان سب حدیثوں میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو 7ویں آسمان تک گئے، اور جبرائیل السلام نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور مسجد بتایا اور بولا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جدھر روزانہ نئے 70,000 فرشتے روز حاضری دیتے ہیں. قیامت کے پہلے دوبارہ باری نہیں آئے گا ان کا. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات بھی تھی.
تو یہ وہ مسجد ہے جس کو بیت المعمور بولتے ہیں، یہ 7ویں آسمان میں ہے، اس سے زیادہ دور نہ پہلے کوئی مسجد تھا اور غالباً آج بھی شاید نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے کہ مسجد اقصیٰ سب سے دور، اور کوئی مسجد بنانے والا مسجد کا نام اقصیٰ رکھے گا بھی کیوں؟ اس کی تو خواہش ہے کہ سب سے قریب ہو، اور وہ خود ہی رکھے گا نام سب سے دور۔ یہ عجیب سا بات ہے۔ اور لوگ یہ بھی بولتے تھے علماء حضرات کے اسرا جو ہے یہ رات کا سفر ہوتا ہے۔ تو میں نے اللہ کے فضل سے ثابت کیا کہ اس قرآن مجید میں ہے والفجر ولیال والشفع واللیل اذا یسری، تو لیل بھی یسر کرتا ہے۔ تو لیل جب یسر کرتا ہے تو اس وقت آسمان بھی اندھیرا ہوتا ہے اور زمین بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور لیل جب یسر کرتا ہے تو آسمان بھی روشن ہو جاتا ہے سورج کی روشنی سے، اور زمین بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو یعنی رات جو ہے یہ آسمان سے بھی سفر کرتا ہے اور زمین سے بھی سفر کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے سفر کا نام ہے، آسمانی اور زمین کی سفر۔ اور پھر یہ جو بولتے ہیں کہ صرف رات کا سفر ہے، تو رات کا سفر بھی ثابت ہو جاتا ہے قرآن مجید سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سفر کرے تو یہ فرعون سے کیے اور مصر سے نکل کے بحر کلثوم تک گئے، تو یہ جو راستہ تھا 18 دن کا سفر تھا۔ اس کو بھی یسر بولا گیا، تو یہ 18 دن میں تو دن بھی آ گیا اور رات بھی آ گیا۔ تو اس لیے یسر جو ہے صرف زمین کا سفر بھی نہیں ہے بلکہ آسمان کا بھی سفر ہے، اور صرف دن کا سفر نہیں ہے بلکہ رات کا بھی سفر ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب اپنے معروف القرآن میں لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مسجد جو دنیا میں انسانوں کے لیے بنا وہ خانہ کعبہ، اور دوسرا مسجد جو بنا وہ مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ میں اور خانہ کعبہ میں 40 سال کا ٹائم کا فرق ہے۔ تو میں نے لکھا اپنے اس مضمون میں کہ یہ کیا بولتے ہیں 40 سال کیسے فرق ہوگا، کیونکہ خانہ کعبہ کے بارے میں بڑا کلیئر ہے قرآن مجید میں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں خانہ کعبہ تھا، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں خانہ کعبہ موجود تھا۔ تو جب خانہ موجود تھا ان کے ٹائم میں، تو ان کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ان کی 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر جوشوا، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے پھر سلیمان علیہ السلام۔ تو مسجد اقصیٰ کے بانی بولے سلیمان علیہ السلام، اور 40 سال کا فرق بولے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام تک تقریباً 930 سال کا فرق ہے۔ تو یہ 40 سال میں کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اتنے نسلوں کا 40 سال میں ختم ہو جانا ہے۔ 40 سال تو صرف موسیٰ علیہ السلام بحر کلثوم کراس کر کے وہ بیابان میں 40 سال گھومے، تو 40 سال تو ان کی زندگی میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے سلیمان علیہ السلام تک 930 سال کا فرق ہے۔ اچھا، اور بھی پوائنٹس ہیں اس میں۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں نے چیلنج کیا تھا 2 کروڑ کا، تو اس وقت فیس بک میں کافی لوگ میرے سے بحث کر رہے تھے اور لائک کر رہے تھے، لیکن صرف 12 لوگ ایسے تھے جو میرے مخالفت کر رہے تھے۔ تو میں نے بولا بھائی اگر تمہارا ایمان درست ہے کہ معراج کے وقت اپنا مسجد اقصیٰ موجود تھا قبلہ اول، تو پھر مہربانی کر کے اس کا جاؤ فوٹو اتارو فیس بک میں ڈالو، میں تمہیں 2 کروڑ نقد انعام دوں گا۔ وہ 12 کے 12 ایک سیکنڈ میں 12 کے 12 بھاگ گئے، جس میں سے ایک نے بڑا خوبصورت کمنٹ دیتے ہوئے بھاگا۔ وہ بولا کیا سوال کر دیا۔ میرے دل تو بہت ہی خوش ہو گیا کہ کیا سوال کر دیا، کس دل سے بولا بھاگتے بھاگتے۔ تو اب پوائنٹ آتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ مضمون تو میں سمجھا تھا صرف میں بولا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا ہے کہ بخاری شریف میں جو باب المعراج کا پہلا حدیث ہے اور باب الصلاۃ کا پہلا حدیث ہے، لمبی حدیثیں ہیں اور سب سے اہم ہے یہ حدیث، تو پہلا نمبر ہے۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے موقع پر مکہ شریف سے ڈائریکٹ آسمان پر جانے کا ذکر ہے۔ ان دونوں میں یہ
فلسطین کا مسجد اقصی کا یا ہیکل سلیمانی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ آسمان میں جانے کا ذکر ہے، اور وہاں بھی 7ویں آسمان پہ جا کر بیت المعمور دیکھنے کا ذکر ہے، بیت المعمور دیکھنے کا ذکر ہے۔ جتنے بھی حدیث ہے، کوئی ایک حدیث بھی ایسا نہیں ہے جہاں بیت المعمور کا ذکر نہیں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، اقصی تک لے گئے، تو اس کے میں بیت المعمور تک لے گئے، اور یہی بات ہے حدیثوں میں کہ جبرائیل جب 7ویں آسمان پر تک پہنچے تو جبرائیل السلام نے یہ بتایا، اور اس کے بعد تو پھر واپسی کا ذکر ہے، اور اوپر جانے کا ذکر نہیں آیا اس میں۔ اچھا، اور پھر یہ بخاری شریف کا دونوں حدیث کا ذکر ہو گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب معراج کا پوچھا جاتا تھا تو انہوں نے بھی سورہ بنی اسرائیل کی 1 نمبر آیت سے شروع کیا تھا اپنا جواب دینا، اور ابن کثیر کے تفسیر میں بھی ہے کہ مکہ شریف سے گئے، براق میں بیٹھ کے، اور جب ہیکل سلیمانی آیا، یعنی وہ بھلے پلاٹ آیا ہو جو بھی آیا، تو اس کے ارد گرد سے گول گھومتے ہوئے اوپر چلے گئے، مگر اترے نہیں، اور نماز پڑھانے کا وہاں ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ساری پوائنٹس ہیں۔ اب ایک اور مزے کی بات بھی ہے کہ برسوں کے بعد، پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں پہلا شخص ہوں، لیکن برسوں کے بعد فیس بک میں جب بحث چل رہا تھا تو اس میں ایک شخص ہے نے بتایا کہ یہ اس قسم کا خیال امام جعفر نے بھی پیش کیا ہے۔ تو میں نے پھر نیٹ میں جب سرچ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا خوبصورت پوائنٹ ملا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، اور ان کے بیٹے امام جعفر۔ تو امام باقر اور امام جعفر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ فیملی کے بندے ہوئے، تو ان دونوں کا بھی یہی خیال تھا کہ مسجد الاقصی سے مراد بیت المعمور ہے، کیونکہ حضرت محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سبحان الذی اسریٰ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک لے گئے، اور وہاں فرماتے وقت اپنے دست مبارک سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس کے معنی آسمان میں وہ مسجد۔ اور حضرت جعفر صادق سے روایت ہے، دریافت کیا گیا کہ وہ مسجدیں جن کی خاص فضیلتیں ہیں کون کون سی ہیں، فرمایا مسجد الحرام، مسجد الرسول یعنی مسجد نبوی۔ کسی نے عرض کیا کہ مسجد الحرام، مسجد الرسول، کسی نے عرض کیا کہ مسجد الاقصی، فرمایا کہ وہ تو آسمان کے اوپر ہے جہاں شب معراج جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے۔ اس پر عرض کی گئی کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد الاقصی سے بیت المقدس مراد ہے، فرمایا اس سے تو مسجد کوفہ افضل ہے۔ تو یہ بہت مزے کی بات ہے کہ اب میں اکیلا نہیں ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 2 فرد ہمارے ساتھ ہیں، اور پورا دنیا بھی مخالفت کرے تو ان 2 فرد کے سامنے ان کا کوئی حیثیت نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتنا سالوں کے بعد اتنے قیمتی پوائنٹ سے نوازا، اور میرے ٹیم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فردوں کو شامل کر دیا۔ اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔